معزز خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ نے دو نظام بنائے ہوئے ہیں اور یہ دونوں نظام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک نظام اس میں تکوینی ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے حالات پیدا کیے ہوتے ہیں، مثلا گرمی ہے، سردی ہے، مشکلیں ہیں، آسانی ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، ہوائیں ہیں، موت ہے، زندگی ہے، بیماریاں ہیں، صحت ہے، یہ ساری چیزیں تکوینی ہیں، یہ اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے حالات ہیں۔ اس میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کی جن کی چاہتے تربیت فرماتے ہیں، عملی لحاظ سے ان تکوینی حالات میں تربیت فرماتے ہیں۔ تو اب ظاہر حالات ہر شخص جب دیکھتا ہے تو اس کے مطابق یا اچھے حالات ہوتے ہیں طبیعت کے اعتبار سے یا برے حالات ہوتے ہیں۔ مثلا این ممکن ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو، بیماری سے تنگ ہو، دوسرا شخص اپنے تنگ دستی سے تنگ ہو، تیسرا شخص کوئی اس کی بے عزتی کر رہا ہو، چوتھا شخص وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ الغرض یہ کہ یہ حالات ناخوشگواری کے ہیں جو لوگ نہیں چاہتے۔ اب ذرا ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمارے سامنے جیسے یہ دو نظام ہے، اس طرح دو دنیایں بھی ہیں۔ ایک دنیا یہاں کی ہے جو مختصر ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے، اس میں آنا بھی ہمارے مرضی کے مطابق نہیں تھا اور جانا بھی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ جتنے دن ہمارے یہاں لکھے ہوئے ہیں اتنے دن تک ہم نے یہاں رہنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں کی خوشی، یہاں کی غمی، یہاں کی مشکلات، یہاں کی آسانیاں، یہاں کی فرحتیں، یہاں کی مصیبتیں، یہ عارضی ہیں۔ چاہے اچھی حالت ہے تب بھی عارضی ہے، چاہے بری حالت ہے تب بھی عارضی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زندگی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ گزشتہ زندگی کی طرف اگر ہم نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے وقت کیسے گزارا، بہت جلدی گزر گیا۔ اس طرح باقی وقت بھی بہت جلدی گزر جائے گا، اور انسان جس وقت موت کے وقت میں اپنے پیچھے دیکھے گا تو کافی افسوس ملے گا کہ اوہ میں تو یہ کر سکتا تھا، میں تو یہ کر سکتا تھا، میں تو یہ کر سکتا تھا، لیکن کیا نہیں ہوگا، اس پر افسوس کر رہا ہوگا۔ اس وقت کا افسوس بھی بے معنی ہوگا۔ تو ایسی حالت میں ایک تو یہ زندگی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے کہ جب وہ زندگی شروع ہو جائے گی پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے وہاں کی جو آسانیاں ہیں وہ زبردست ہیں، وہاں کی جو مشکلات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، وہاں کی زندگی بھی بڑی لمبی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو ہوشیار لوگ جو ہوں گے وہ یقیناً اس زندگی کی راحت کو لیں گے کہ وہاں راحت ہو اور وہاں کی مصیبت سے بچیں۔ یقیناً یہاں کی مصیبت سے بھی بچنا چاہیں گے، اور بچنا چاہیے، انسان کو اپنے آپ خواہ مخواہ مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن اگر مصیبت آ جائے تو اس مصیبت میں اور آنے والی زندگی کی مصیبت میں بہت زیادہ فرق ہے، لہذا اس زندگی کے لیے
اس تکلیف کو برداشت کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا اگر کوئی سمجھدار ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، اور بیوقوف وہ ہے جس نے نفس کو آزاد چھوڑ دیا، جو کرنا چاہتا تھا کرنے دیا، اور پھر بعد میں بغیر کسی توبہ کے اللہ تعالی سے امیدیں لگاتا رہا. حالانکہ اللہ پاک نے بہت آسان نظام رکھا ہوا ہے توبہ کا. جب بھی کوئی توبہ کرنا چاہے تو اس میں وقت ہی نہیں لگتا. تو اگر کوئی توبہ اتنا آسان کام ہے نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہتا، اور کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا اور پھر اللہ میرے مرضی کے مطابق فیصلہ کر لے، تو یہ اللہ کے ساتھ یہ باتیں نہیں چل سکتی. اللہ کے سامنے تو سرنڈر ہے، اللہ کے سامنے تو سرنڈر ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے انکنڈیشنل سرنڈر بیفور اللہ. کوئی بھی شرط نہیں، کوئی بھی حق نہیں، بس ماننا ہے. صحابہ کرام کی 3 نعرے ہوتے تھے، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، وبأبی و امی یا رسول اللہ. یہ 3 باتیں صحابہ کرام کے بالکل زبان پر ہوتی تھی ہر وقت. تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ کے ساتھ تو ایسی کوئی بات چل نہیں سکتی، تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا. اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ ہوائی باتیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے. تو قرآن پاک پڑھو. قرآن پاک میں یہود کے بارے میں بڑی تفصیلی آیات مبارکہ ہے. اللہ جل شانہ نے ان کو چن لیا تھا، اللہ پاک نے ان کو صلاحیتیں دی ہوئی تھی، اللہ پاک نے ان کو ایک عظمت دی ہوئی تھی، اللہ پاک نے ان کو ایک خاندانی وجاہت دیا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود انہوں نے بجائے شکر کرنے کے ناشکری کی، اللہ پاک کی نافرمانی کی. اللہ جل شانہ نے ساری چیزیں لے لی، ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا، مغضوب علیہم قرار دیے گئے، ان کے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوب من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد من القسوة. پھر ان کے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر کی طرح سخت ہو، بلکہ ان سے بھی زیادہ اشد قسوة. تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہی لوگ جن میں انبیاء پیدا کیے گئے، جن کی جینیٹکس اتنی اعلیٰ ہے کہ آدمی کو اس پر رشک آ جاتا ہے، اتنے جینیٹکس اعلیٰ جینیٹکس ہے، لیکن انہوں نے استعمال کس چیز کے لیے کیے؟ جیسے چوری ہے، بہت تیز چوری ہو، بہت اچھا لوہا ہو، اس کے ذریعے سے آپ اپنے پکانے کے لیے گوشت کاٹ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، پھل کاٹ سکتے ہیں، اور بہت کچھ اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں. وہ اگر آپ اس کو لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے اور لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کر لے تو غلط. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو صلاحیتیں تو دی تھی، لیکن صلاحیتوں کا انہوں نے شکر نہیں ادا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حالات ہیں، یہ اس زندگی کے جو حالات، یہ صرف ٹیسٹ کے لیے ہیں. اصل نتیجہ پر اس پر ہوگا، مطلب اعمال پر ہوگا کہ اعمال کیسے کسی نے کیے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تکوینی نظام جو بنایا ہوا ہے، جو مختلف قسم کے احوال پیدا کیے ہیں، اس میں اللہ پاک نے تشریعی نظام داخل کر لیا. مثلا نماز پڑھنی ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے تکوین نظام کیا جا رہا ہے. تشریعی نظام تو یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، صبح صادق کے بعد، اس درمیان میں فجر کی نماز پڑھنی، یہ تشریعی نظام ہے. جیسے ہی زوال ہو جائے تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، مثل اول یا مثل ثانی کے مطابق آپ نے
عصر کی نماز پڑھنی ہے، غروب ہونے کے بعد فوراً آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اور شفق غائب ہونے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی. یہ ایک تشریعی نظام ہے. لیکن تکوینی نظام کیسا ہے؟ کبھی رات لمبی ہوگی، کبھی رات چھوٹی ہوگی، کبھی گرمی کے دن ہوں گے، کبھی سردی کے دن ہوں گے. حکم وہی ہے. کبھی آپ ٹھنڈے علاقوں میں ہوں گے، کبھی آپ گرم علاقوں میں ہوں گے، کبھی آپ بیمار ہوں گے، کبھی آپ صحت مند ہوں گے، کبھی آپ مسافر ہوں گے، کبھی آپ قیدی ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے حالات آپ کے اوپر آ سکتے ہیں. ان حالات میں نماز پڑھنی ہے. ان حالات میں کیسے نماز پڑھنی ہے یہ فقہ ہے. اس میں فقہ میں باقاعدہ اس کے احکامات موجود ہوں گے. تو اب یہ جو حالات ہیں اگر مشکل ہوں، مثال کے طور پر صبح سویرے سردی میں اگرچہ نیند تو پوری ہوتی ہے لیکن آدمی کا دل اٹھنے کو نہیں چاہتا، آدمی گرم بستر سے آسانی کے ساتھ نہیں اٹھ سکتا الا ماشاء اللہ. اب اس وقت ایک مجاہدے کی بات ہوگی، ایک مشقت کی بات ہوگی، ایک ہمت کی بات ہوگی. جو اٹھے گا اس کو اللہ پاک بقدر اس کی ہمت کے، بقدر اس کے تقوی کے نوازے گا. یہ اللہ پاک کا تشریعی نظام ہے. تو اب یہ جو احوال ہیں مختلف قسم کہ کبھی کیا موسم ہے، کبھی کیا موسم ہے، کبھی کیا علاقہ ہے، کبھی کیا علاقہ ہے، کبھی کس حالت میں آپ انسان ہیں، کبھی کس حالت میں ہے، ان سارے حالات میں جو شریعت کی بات ہے اس کو پورا کرنا ہے. یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے. دوسری طرف اللہ جل شانہ مشکلات بعض کو دیتے ہیں، بعض کو آسانیاں دیتے ہیں. بعض کو اتنی آسانیاں دیتے ہیں کہ ان کے نوکر خادم چاکر آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں. بعضوں کے شاگرد ہوتے ہیں، بعضوں کے مرید ہوتے ہیں، بعضوں کے اولاد ہوتی ہے، نیک اولاد ہوتی ہے، وہ ان کی خدمت کے لیے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھے بتا دے تو ہم وہ کریں. یہ شکر کے حالات ہے. اب اگر کوئی اس پر شکر کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے میں اس نعمت کو مزید بڑھا دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم. تو اس شکر پر اللہ پاک نہ صرف نعمت کو بڑھا دیتے ہیں بلکہ اللہ پاک کے پسندیدہ لوگوں میں آ جاتے ہیں. وہ جو شکر کرنے والا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. اب تجربے کی بات یہ ہے کہ صبر کرنے والے پھر بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوتے ہیں. صبر کرنے والے پھر بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوتے ہیں، حالانکہ صبر کرنا مشکل ہے. کیوں؟ صبر کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے. تو اس میں پھر بھی صبر کرنے والے مل جاتے ہیں زیادہ تعداد میں، لیکن شکر کرنے والے بہت تھوڑے ملتے ہیں. اور ایسے الٹی منطق ہے کہ جتنی نعمت بڑھتی ہے اتنی ناشکری زیادہ ہوتی ہے. یہ بہت عجیب حالت ہے. جتنی نعمت بڑھتی ہے اتنی ناشکری زیادہ ہے. دیکھو شیطان نے کیا کہا ہے، ذرا شیطان کی باتوں پہ ذرا غور کریں. اس نے جو اللہ پاک کے ساتھ بات کی ہے اپنے فرینش میں، تو اس نے کہا تھا کہ جن کی وجہ سے میری حالت ہوئی ہے نا، ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کو تیرا نہیں بننے دوں گا. تو ان میں بہت کم کو شکر گزار پائے گا، الا عبادک المخلصین، مگر تیرے بعد منتخب لوگ، ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکوں گا. اب شیطان نے کون سی چیز بات کی ہے؟ میں ان کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا، یہ شکر نہیں کر سکیں گے. تو اب ذرا وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کمال کی بات ہے، صبر کرنے والے تو پھر بھی مل جاتے ہیں، شکر کرنے والے کیوں نہیں ملتے؟ حالانکہ شکر کرنے والے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ شکر کرنے میں مشکل کیا ہے؟ وہی نعمت پر شکر ادا کر رہے ہو نا، تو نعمت تو آپ کو ملی ہوئی ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی صوفے پہ
آرام سے بیٹھا ہوا ہے, ہیٹر اس کے سامنے لگا ہوا ہے, ہاں جی, بچے وغیرہ اس کے ساتھ ہیں, گھر اس کا آباد ہے, اس کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہے, تسبیح ہے, مزے مزے سے ذکر کر رہا ہے. نماز کا جب وقت آ جاتا ہے وہ نماز کے لیے چلا جاتا ہے, ہاں جی. صبح تہجد کے لیے اٹھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا, گیزر لگا ہوا ہے, گرم پانی موجود ہے, گرم پانی سے وضو کر لیتا ہے. اب کتنے شکر کے مقامات ہیں. ایسے موقع پر شکر نہ کرے تو کیا کرے؟ شکر کے لمحات ہیں, شکر کے حالات ہیں. اب اس وقت میں اگر تھوڑی سی ایک بات ہو جائے نا, مثال کے طور پر بجلی چلی جائے, او بس طبیعت خراب ہو گئی. اب وہ ساری آسانیاں ختم, وہ تو اس کا تو ذکر نہیں, لیکن اس تکلیف کا شروع کر لے گا رونا. یہ ہے جس کو کہتے ہیں کمظرفی. کمظرفی میں اکثر کہا کرتا ہوں, ایک فارمولہ ہے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہوا ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور وہ فارمولہ یہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو میں تم مزید بڑھاؤں گا. فارمولہ ہے. اب مثال کے طور پر بیمار ہو گئے کوئی, اب جو بھی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کیا اس کے سارے سسٹم خراب ہو جاتے ہیں؟ بس کوئی ایک دو جو بھی ہے وہی کام خراب, جیسے کسی کی ایک آنکھ مطلب جائز ہو گیا, اس کے یعنی وہ خراب ہو گئی, یا کوئی کان میں درد ہے, یا کوئی مطلب پیٹ خراب ہے. اب اس وقت اس کے باقی جسم کے ساری چیزیں کام کر رہی ہیں, بلکہ اس خرابی کے وقت بھی اللہ جل شانہ نے اس کا دفاعی نظام جو رکھا وہ اپنا کام کر رہا ہے. اگر وہ کام نہ کرے تو پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ سارے سسٹم چل رہے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی شخص اس پر شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ دیکھو میرے اتنی ساری چیزیں ٹھیک ہے, میرے آنکھیں بھی ٹھیک ہے, میرا دماغ بھی ٹھیک ہے, میرا دل بھی ٹھیک ہے, میرے ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ دل سے کہے الحمدللہ یا اللہ تو یہ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. اب اس میں دعا بھی ہو گیا, شکر بھی ہو گیا. تو لئن شکرتم لازیدنکم, اس فارمولے کے مطابق نعمت بڑھے گی. تو اس وقت کس نعمت پر اس نے شکر کیا ہے؟ صحت کی نعمت پہ کیا نا, کہ کچھ چیزیں جو ٹھیک ہے وہ صحت ہے اس کو, تو صحت کی نعمت پر شکر کرنے سے کون سی چیز بڑھے گی؟ صحت بڑھے گی نا. تو صحت بڑھی کا مطلب بیماری کم ہوگی. تو ماشاءاللہ یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے, یہ بھی علاج کا طریقہ ہے, طریقہ شکر. اس کے ذریعے سے اپنے تکلیفوں کو کم کر دو. اللہ اکبر. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بڑی نیک خاتون تھی, بڑی ایمان والی خاتون تھی. بے وقت مہمان آ گئے, گھر میں 2 روٹیاں تھی, مہمان 20-25 آ گئے. اب کیا کرے؟ اب وہ مہمان دیکھ رہے کہ 2 روٹیاں نکال کے باہر خیرات کر دیے. مہمان نے کہا کمال ہے کہ یہ 2 روٹیاں تھی وہ بھی خیرات کر دی, تو ہمیں کیا کھلائیں گے؟ سارے اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے نا, تو اکثر پیدل سفر کرتے, پیدل سفر سے انسان کو بھوک بھی لگتی ہے. اور بے وقت کا مطلب ہے کہ ذرا وقت گزر بھی گیا, پریشان تو ہونے تھے. تھوڑی دیر میں گھر دروازے پہ دستک ہوئی, جی کسی نے جی آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہیں. اچھا, اندر لے کے گن لی, 19 تھی. کہ نہیں وہ میرے لیے نہیں, کسی اور کے لیے لے جاؤ اس کو. اب مہمان اور بھی حیران ہے, کمال ہے, ہاتھ روٹی آئی تھی پھر وہ بھی واپس کر دی, کیسے جیوا. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ دستک ہوئی, پتہ چلا جی کیا ہے جی, بس فلاں صاحب نے روٹیاں بھیجی. اچھا دے دی تو گن لی تو 20 تھی. کہتے ہاں یہ میرے لیے ہے. اب مہمانوں کو روٹی کھلا دی. مہمان نے پوچھے پہلے آپ نے انکار کیا بعد میں لے لی, کیا مطلب, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ آپ کی نہیں تھی اور یہ آپ کی ہے؟ کہتے میں نے 2 روٹیاں خیرات کی, اللہ پاک کم از کم 10 گنا دیتے. تو یہ 19 تھی, میں نے کہا یہ کہیں میرے پاس ویسے آ گئی ہے, 20 ہوتی تو دیتی. ہاں جی,
تو اس طریقے سے اب یہ ہے ان کا ایمان تھا، ان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوا کرتی تھی، کیوں؟ ظاہر ایمان کی بات تھی نا. اب بھی اگر کسی کو ایمان ہو یعنی ان چیزوں پہ یقین ہو تو اللہ پاک وہی ہے، یہ کوئی دوسری خدائی نہیں ہے، خدائی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. لیکن کسی کا یقین تو ہونا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ پاک دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی اس پر شکر بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر بہت بڑی نعمت ہے، یہ مزید نعمت ہے. اس پر شکر کی توفیق ہونا یہ مزید نعمت ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میری اتنی منہ ہو جائے جتنے کہ میرے بال ہیں اور ہر منہ میں 70 زبانیں ہوں اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں تو میں اس کا شکر کیسے ادا کروں کہ اللہ پاک نے اتنی زبانیں دی. یقیناً ایسی بات ہے، اللہ ہی کی دین ہے. اللہ اکبر. معرفت کا لفظ بہت عام ہے لیکن یہی ہے کیا چیز؟ معرفت اصل میں تو معرفت الہی ہے، یعنی اللہ کو پہچاننا. لیکن اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میرے تو کوئی بھی حق نہیں تھا، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جائے گا، میری یہ حالت ہے. اس وقت بھی جو میری چیز ہے وہ میری نہیں ہے. یہ معرفت ہے اپنے آپ کی، یہ معرفت ہے اپنے آپ کی. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس معنی میں کہتے ہیں ہر چیز عدم سے وجود میں آیا ہے. عدم کا مطلب کچھ بھی نہیں، عدم کا مطلب کچھ بھی نہیں. عدم سے وجود میں آیا اللہ پاک کے ارادے سے. اور عدم جو ہوتا ہے یہ شر ہی شر ہوتا ہے جب تک اس میں خیر پیدا نہ کیا جائے. جیسے اندھیرا ہی ہوتا ہے جب تک اس میں کوئی روشنی پیدا نہیں کیا جائے. اندھیرا ہی ہوتا ہے. کائنات میں ہر جگہ اندھیرا ہے جہاں پر نور نہیں ہے، یا جہاں کوئی ستارہ نہیں، جہاں پر کوئی چاند نہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے نا. تو اسی طریقے سے شر ہی شر ہے جب تک کہ اس میں خیر کو پیدا نہیں کیا جائے. جیسے ہمارا نفس شر ہی شر ہے جب تک اس کو خیر کی طرف مائل نہ کیا جائے. تو جب یہ والی بات ہے جس اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا اور عدم کے شر سے ہمیں بچایا، وجود کے خیر تک پہنچایا، یہ معرفت ہونی چاہیے. تو جس شخص کی اس پر نظر ہو وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اور جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا وہ اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے. جتنا یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اتنا اللہ کو نہیں جانتا. جتنا یہ کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اتنا ہی اللہ کو نہیں جانتا، اتنا اللہ پاک سے حجاب میں. تو اس کا مطلب یہ کہ شکر وہی کرتا ہے جو اللہ کو جانتا ہو. شکر وہی کرتا ہے جو اللہ کو جانتا ہو. جو اللہ کو نہیں جانتا وہ شکر کر ہی نہیں سکتا. کیسے کرے گا؟ تو جب یہ والی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے، اللہ اپنے آپ کو جاننا چاہیے، اس کے ذریعے سے اللہ پاک کو جاننا چاہیے، تب انسان شکر کرے گا. یہی اصل میں بنیادی بات ہے. تو اسی کے لیے ساری محنت ہے. صبر جو ہے یہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں ایک عقل مندی ہے. صبر کرنا کیا ہے؟ ایک عقل مندی ہے. اور شکر کرنا
ایک سعادت ہے. شکر کرنا ایک سعادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کو مزید ملتا ہے اور ساتھ ہی اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. صبر کرنا کیوں عقل مندی ہے؟ صبر کرنا اس لیے عقل مندی ہے کہ انسان کا عقل اس وقت کام چھوڑ دیتا ہے جب وہ نفس کا غلام ہوتا ہے. انسان سے جتنے گناہ نفس کراتا ہے وہ بیوقوفی وہی ہوتی ہے نا. مثال کے طور پر بچے ہوتے ہیں, بچے نہیں جانتے, وہ جا کر پاؤ پلگ میں انگلی دینا چاہتے ہیں. بڑا کوئی دینا چاہتا ہے؟ بڑا اس کو بھی بچائے گا, خود بھی بچے گا. اب بیوقوفی کی وجہ سے وہ ہنستے کھیلتے بلکہ آپ کو بھی دیکھ کے ہنس کے جو ہے نا وہ انگلی ڈالے گا اس میں. اس کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ نفس کی مثال ایسی ہے کہ نفس چونکہ بچے کی طرح ہے لہذا جانتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے یہ جو نفس ہے اس کو جو ہے نا مطلب کیونکہ یہ نہیں اپنا خیر و شر جانتا لہذا یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ صبر کی طرف آتا ہوں. تکلیف جب آتی ہے تو عقل مندی کیا ہے یہ مجھے بتاؤ. اگر کوئی چیخے گا, چلائے گا, روئے گا تو کیا اس سے اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی؟ اس سے تکلیف ختم تو نہیں ہونی, وہ تکلیف تو اپنی جگہ پہ رہے گی. اس کا مطلب اگر نہ چیختا تھا پھر بھی تکلیف یہی تھی, اور اگر چیخ رہا ہے تب بھی تکلیف یہی ہے. بلکہ تکلیف کو جتنا یاد کرے گا آدمی اتنا ہی زیادہ تکلیف مزید بڑھے گی. یہی بات ہے نا. تو اب جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو جو تکلیف پہ چیختا نہیں, بے صبری نہیں کرتا اور ایمان کی برکت سے وہ جانتا ہے کہ اس پر اللہ مجھ سے خوش ہوں گے, تو اس نے اپنے صبر کو کیش کر دیا. کیونکہ قرآن پاک میں وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا رَاجِعُونَ. یہی لوگ ہیں جن پر جو کہ ہدایت پر ہے اور وہ جو مطلب ان کی خصوصی رحمت اللہ تعالیٰ کی متوجہ ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, خصوصی رحمت اللہ کی ان پر اور یہ ہدایت پر ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دیکھو کسی نے اگر اپنی صبر کو کیش کر لیا تو انہوں نے ہدایت حاصل کر لی نمبر 1, اور اللہ پاک کی طرف سے رحمت حاصل کر لی, اور اپنے صبر کو کیش کر لیا. اور اس کی برکت سے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے اس پر اجر ملے گا, اس کی تکلیف بھی کم ہو جائے گی. میں آپ کو مثال لیتا ہوں. مجھے بتائیں جو میکینک ہوتا ہے گاڑیوں کا, وہ گاڑیوں کے نیچے پڑا ہوتا ہے, تیل بھی اس پہ آ رہا ہوتا ہے, اور مطلب یہ کپڑے بھی اس کے خراب ہوتے ہیں, گرد اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے, ہاتھ بھی اس کے درد کر رہے ہوتے, کبھی گرمی کبھی سردی. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی. کیوں؟ تکلیف تو ہے, مطلب اگر آپ دیکھیں یہ کام تکلیف کے تو ہے, لیکن اس کو تکلیف نہیں ہوتی, بلکہ اس کو اگر کام نہیں ملتا تو اس پر اس کو تکلیف ملتی ہے. کام نہ ملے تو تکلیف ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ اس کو اجر کا امید ہے کہ مجھے اس پر پیسے ملیں گے, میں اس سے فلاں فلاں کام کروں گا. یہی مطلب اس کا سارا کچھ کام ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں صبر جو ہے یہ بھی تو ایک کام ہو گیا نا, اسائنمنٹ ہو گیا نا. جیسے کبھی کسی میکینک کے پاس کبھی کوئی کام آتا ہے کبھی کوئی کام ہوتا ہے, یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس فلاں کام ہی آ جائے, وہ تو کبھی کوئی کام ہوتا ہے کبھی کوئی کام ہوتا ہے. اس طرح صبر میں بھی کبھی کس تکلیف, کبھی کون سی پریشانی, کبھی کیا مسئلہ, لیکن چیز تو ایک ہی ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ اس پر مجھے اجر ملے گا. انا للہ, بے شک ہم اللہ کے لیے, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. چونکہ اس کو پکا یقین ہے اس پر, لہذا اس کی تکلیف بہت کم ہو جاتی ہے.
ان کی تکلیف بہت کم ہو جاتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کوئی 20ویں منزل سے چھلانگ لگائے سخت زمین پر, وہ کیسے ہوگا؟ اور اگر فوم وغیرہ پڑے ہو یا جال جو مطلب ہو جائے اس میں اگر کوئی چھلانگ لگائے تو ان کا کیسا کیا ہوگا؟ ظاہر وہ لے لیتے ہیں نا, اس کا بوجھ لے لیتے, ظاہر اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. تو یہی بات ہے کہ جن کے پاس اسپرچل مطلب وہ ہے موجود ہے, تو اس وجہ سے ان کو یہ تکلیف اتنا زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتی, کیوں ان کے پاس اسپرچل بفرنگ موجود ہے. وہ اس روحانیت کی وجہ سے تکلیف کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں. حالانکہ تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے, لیکن نہیں اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک یعنی جس کو کہتے ہیں جو خدا پر یقین نہیں کرتا, جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا, ان کو تکلیف ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے ایک واقعہ سنایا تھا. یہ مدینہ منورہ میں ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر خواجہ. انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. کہتے میرے اسپتال میں ڈیوٹی تھی, ایک کورین ٹیکنیشین تھے, وہ بیمار تھے, برین ٹیومر تھا اس کو. اس میں امریکہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی بیماری ہو جس کے بارے میں ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہو کہ اس کی فزیکل لائف اتنی ہے اپنی میڈیکل نالج کے مطابق, تو ان کو بتانا لازم ہوتا ہے کہ وہ بتا دیں اس کو, تاکہ وہ وصیت کرنا چاہے, ارینجمنٹ کرنا چاہے, اس کے حساب سے وہ کر لیں, اس کو اندھیرے میں نہیں رکھتے. یہ ان کا قانون ہے. چونکہ امریکن نیشنل تھے تو لہذا اس قانون کی وجہ سے اس آدمی کو اس کو کہا کہ اگرچہ ہم نہ یقین ہے کہ اللہ پاک اگر آپ کو زندہ رکھنا چاہے تو 100 سال بھی رکھ سکتا ہے, ممکن ہے ہم سب مر جائیں, آپ بچ جائیں, لیکن ہمارے میڈیکل علم کے مطابق آپ صرف 1 ہفتہ مزید زندہ رہ سکتے ہیں. تو لہذا آپ اگر کوئی وصیت وغیرہ کرنا چاہے تو آپ کر لیں. اب اس کے بعد جو اس کا حال ہونے والا تھا وہ تو ظاہر ہے, وہ تو یقینی بات ہے, انسان ہے, رونا دھونا شروع کر لیا. نے تسلی دے دی اور آگے چلا گیا اپنے وارڈ میں. اگلے دن جب میں گیا تو وارڈ میں چک راؤنڈ لگا رہا تھا, تو وہ صاحب اس کو میرے ویسے بطور عمومی طور پر جیسے پوچھتے تھے کہ کیا حال ہے جی, جیسے سب سے پوچھتے تھے, ان سے پوچھا تو انہوں نے کل جو آپ نے بات بتائی اس کے بعد بھی پوچھتے ہو, یعنی اب میرا کیا حال ہوگا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا کیا حال ہوگا. کہتے میں نے کہا کہ ہاں وہ تو میری بات ایک قانونی ذمہ داری تھی, وہ میں نے پوری کی, لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان کے نزدیک ابھی بھی آپ اپنے تمام خساروں سے بچ سکتے ہیں ہمارے اس کے مطابق, ایمان و یقین کے مطابق, کیونکہ یہ زندگی بہت عارضی زندگی ہے, اس میں آپ بے شک اپنا کام سمجھے جائیں, لیکن اب بھی اگر آپ آخرت میں جو اصل زندگی جو نہ ختم ہو اس میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہیں تو اب بھی آپ ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے. کہتے اچھا پھر بتا دیں میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ ایمان لیں گے تو آپ مسلمان ہوں گے, پھر آپ کو ان تمام چیزوں کا اجر ملے گا, آخرت کی زندگی آپ کی اچھی ہو جائے گی. پھر مجھے کلمہ پڑھائیں, تو انہوں نے کلمہ پڑھا دیا, ان کو مسلمان ہو گیا الحمدللہ. اب وہ جو بھی ان سے ملتا تو ان سے کہتے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, آپ کی میں کلمہ صحیح پڑھ رہا ہوں نا. ہر ایک سے اپنے کلمے کی تصحیح کرواتا, کیونکہ اس کے پاس سب سے قیمتی چیز اس وقت یہی تھی جس پہ اس کی ساری زندگی وہ تھی. تو سب لوگ, تو ان میں کچھ عرب ڈاکٹر تھے, تو ذرا بعض لوگ ذرا تھوڑا سا زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں, تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ سے زبردستی تو مطلب ایمان نہیں قبول کروایا کسی نے. اس نے کہا جو میری حالت ہے نا اس میں کوئی بھی مجھ پہ زبردستی نہیں کر سکتا, میری کنڈیشن زبردستی سے آگے چلی گئی ہے, اب مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا, کیونکہ مر تو میں رہا ہوں. آئی تو خیر الحمدللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ہے کہ بس خوش خوش اس دنیا سے چلا گیا ایمان کی حالت میں. اب یہ جو بات ہے
کہ اب دیکھ لیں، یعنی انسان اس زندگی کے لحاظ سے تو سمجھ سکتا ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تو تکلیف اس سے ختم نہیں ہوئی، وہ برین ٹیومر اس کا تھا لیکن اس کی وہ تمام تکلیف وہ ختم ہو گئی اس لحاظ سے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس پر مجھے ریوارڈ مل رہا ہے، تو اس کا سارا نظام بدل گیا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے ان تکالیف کو، ان پریشانیوں کو سمجھے کہ اس پر اللہ پاک ہم اجر دے رہے ہیں، تو یہ تکلیفیں یہ بہت کم ہو جائیں گی اور اللہ جل شانہ اس پر بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ نے کچھ لکھا ہوتا ہے، ایک مقام، ایک مرتبہ لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کی وجہ سے اس کو حاصل نہیں کر پاتے، یعنی اس لیول کے اعمال نہیں کر پاتے، تو پھر اللہ پاک اس کو کسی غیر اختیاری مصیبت میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور اس پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، عالم تھے، دیوبند میں استاد تھے، مولانا عبدالحق نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ خصوصی خدام میں سے تھے، دیوبند کے ماشاءاللہ استاذوں میں تھے، بڑا مقام تھا اس کا۔ تو حضرت مدنی صاحب کے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پر تقریباً رہتے تھے، اتنے زیادہ محبت تھی ان کے ساتھ کہ ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت۔ لیکن تصوف کی طرف ان کا اتنا رجحان نہیں تھا جتنا کہ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دوسرے کامر کا تھا، یعنی اس میدان میں عملاً نہیں آئے تھے۔ تو آخر میں یہ ہوا کہ آخر میں ان کو لیور کینسر ہو گیا تھا۔ تو حضرت مدنی عمر کے جتنے بھی رفقا تھے پاکستان میں وہ تو آتے تھے پوچھنے کے لیے، اور بالخصوص مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بار بار آتے تھے۔ تو مولانا یوسف بنوری مجھے ان کے بیٹے نے کہا، مولانا عبدالحق نافع صاحب کے بیٹے نے کہا کہ ہم تو میاں صاحب کو بار بار کہتے تھے کہ یہ وظیفے کر لیا کرو، یہ آسان طریقہ ہے، لیکن بس یہ مانتے نہیں تھے، ان کو سمجھ میں نہیں۔ اب دیکھو نا اللہ پاک نے اس کے لیے مرتبہ تو لکھا تھا نا، تو وہ تو دینا تھا اللہ نے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا تھا۔ اب اگر اس ذریعے سے لیتے تو اس کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، لیکن اب جو ہے نا اب تو ظاہر ہم کیا کرتے، ہماری بات ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ بنور صاحب نے فرمایا کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً بعض لوگوں کے لیے اللہ پاک نے کوئی مرتبہ لکھا ہوتا ہے، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، کوئی رستہ ان کے لیے اللہ پاک بنانا چاہتا ہے، تو اس میں ایک رستہ یہ بھی ہے کہ ان کو کوئی ماشاءاللہ تکلیف دے دیتے ہیں، اس تکلیف پر اللہ جل شانہ ان کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے واسطے عجیب خوشی ہے کہ اگر اس کو بھلائی ملے تو خدا کی حمد کرتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہے نا، اور شکر کرتا ہے، اور اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو خدا کی تعریف کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کرتا ہے۔ مومن کی ہر بات پر اجر و ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمہ میں بھی جس کو اپنی عورت کے منہ کی طرف اٹھاتا ہے۔ کیا عجیب مثال دی ہے حدیث شریف میں۔ مثال یہ اس لیے دی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو لوگ دنیا ہی سمجھتے ہیں، دنیا کی چیز سمجھتے ہیں نا۔ اب اگر کوئی والد کی خدمت کرتا ہے یا کوئی بیٹے کی خدمت کرتا ہے، مطلب اس کے لیے کچھ کرتا ہے، یا کوئی بیوی کی خدمت کرتا ہے، تو اس کو لوگ دنیا ہی قسم کی چیز سمجھتے ہیں کہ تو دنیا کی چیز ہے تو اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ حالانکہ اگر یہی چیز اللہ کے لیے ہو جائے اور ایک حق کے طور پر کہ اللہ پاک نے مجھ پر اس کا حق مقرر کیا ہے تو میں اس کے لیے یہ کرتا ہوں، تو وہی اس کے لیے اجر بن جائے گا، وہی اس کے لیے اجر بن جائے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام
سے ارشاد فرمائے اے عیسیٰ میں تیرے بعد ایسی امت بھیجنے والوں کی جب ان کو پسندیدہ چیز ملے تو خدا کا شکر کرے اور جب ان کو ناپسند بات پہ تو اس پر تب بھی ثواب چاہے اور صبر کرے حالانکہ میں نہ علم ہوگا نہ عقل ہوگی. ارشاد فرمائے کہ میں ان کو اپنے علم پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں علم اور عقل نہیں ہوگی اور پھر بھی ایسا ہوگا. ارشاد فرمائے کہ ان کو اپنے علم اور علم میں سے دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نواز یعنی بظاہر ان میں عقل وغیرہ نہیں ہوگی لوگ ان کو معمولی خیال کریں گے مگر ان کا باطن رحمت خداوندی سے معمور ہوگا. ایک بات یاد رکھنا چاہیے اصل عقل کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. اصل عقل کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. یہ ایسا ہمارا قتلارہ سوال ہے کہ میں حیران ہوں کہ اس پر آدمی کیا کہے. یعنی اللہ جل شانہ قرآن پاک میں بالکل وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ بے شک اس کائنات کے تخلیق میں اور دلوں کے الٹ پیر میں عقل مندوں کے لیے نشانی. اولو الالباب عقل مندوں کو کہتے ہیں. عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم جو کڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنے والے. اب ذرا غور سے دیکھیں اس میں ذکر و فکر کی بات آئی ہے کہ جو ذکر فکر کرنے والے وہ عقل مند ہے. مجھے بتائیں دنیا کے کون سے خطے میں ذکر فکر کرنے والوں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے؟ کوئی سمجھتا ہے؟ صرف اللہ والے ان کو سمجھتے ہیں. ذکر فکر والے کو عقل مند سمجھتے ہیں. باقی کون سمجھتے ہیں؟ سب لوگ تو ان کو. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بعض لوگ یہ بڑے بڑے افسر ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں نا جو بڑے ہائی فائی سوفسٹیکیٹڈ سوٹڈ بوٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ہاں جی یہ جب اس قسم کے جو دیندار لوگ ہوتے کہتے اللہ لوگ یعنی ایسے یعنی کچھ بھی نہیں بس اللہ لوگ ہیں ان کی کیا بات کرنی ہے. اس انداز میں بات کرتے ہیں وہ کہ ان کو حسرت کے قابل سمجھتے ہیں. ان بیچاروں کو کچھ سمجھ نہیں ہے حالانکہ ان کو سب کچھ کی سمجھ ہے. اصل سمجھ ان کو ہے. یہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے دور کے ایک بزرگ ہے بہت بڑے اسی طرح حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ. یہ جو تھے یہ بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. تو ان کے والد یہ جو ہے نا یہ خواجہ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ کے جاننے والے میں تھے. تو ان کو الہام ہوا کہ جائے ان کے بیٹے کو کچھ دینا ہے فلاں پر. تو آئے اور حضرت ان سے اپنے دوست سے ملے. ان سے کہا جی مجھے اپنے بیٹے دکھائیں. اب یہ تو اکثر آوارہ صاحب پھرتا تھا کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے. وہ اللہ کی معرفت میں غور فکر کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے میرے. تو نہیں یہ نہیں کوئی اور بیٹا بھی آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا ہے لیکن وہ ایک آوارہ سا ہے اس کا کیا کریں. کہتے بس مجھے وہ آوارہ بھی دکھا دے. آخر میں ان کو کہیں سے پکڑ کے لے آئے. اب جب ان کو جو دیکھا تو ادھر سے انہوں نے کہا کہ یا حضرت اب شہر میں کیوں شاعر تو تھے اتنے لوگوں آپ کی توجہ سے سیراب ہو گئے کبھی میرے اوپر بھی توجہ کر لو. ادھر سے حضرت نے بھی ان کو پہچان لیا. تو حضرت نے فرمایا توجہ میں کر دیں توجہ میں نے کر لیا. ہاں جی اور بس اپنے ساتھ لے گئے. کہتے یہی مجھے چاہیے اصل میں یہی شخص ہے آپ کے پاس. تو اب قدر جوہری میں شناست جوہر کی قدر کو جانتا ہے. وہ مطلب کون ہے؟ اصل بات مجھے بتاؤ ایک شخص ہے 24 گھنٹے کی مثال لے رہا ہوں. اگر قیامت کی پہلے دن کی زندگی کو دیکھو 50,000 سال کا ہے. اگر وہ 24 گھنٹے کی ہو جائے تو ہماری 100 سال کی زندگی اس کے مقابلے میں 3 منٹ کی رہ جائے گی. 3 منٹ کی رہ جائے گی. اب اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ 3 منٹ آپ میری بات مان لیں
پھر جو کہیں گے تو کہے گا میں وہ کروں گا. اور یا 3 منٹ اپنی مرضی کرو, پھر جو میں تیرے ساتھ دیکھوں گا تو پھر میں تیرے ساتھ دیکھوں گا. اب بتاؤ کیا کرنا چاہتے. اس کو کلمند کیا کرے گا؟ ہاں 3 منٹ اس کو مان لے گا. اول تو اس کے بارے میں شور نہیں کہ مجھے تکلیف دے گا, شور بھی نہیں, اور اگر دے گا بھی تو پھر اگلے تکلیف کے مقابلے میں تو بہت کم ہے. تو عقل مند تو وہی ہوگا. اب جو یہ وہ جو ہے نا وہ ذکر فکر والے لوگ ہیں, وہ یہی ہے. پھر ایک دفعہ سبحان اللہ سے وہ ان کے مال کا پلڑا بھر جائے آدھا, تو اب مجھے بتاؤ کہ یہ بات ٹھیک ہے یا کوئی اور ادھر ادھر کی باتوں میں انسان مشغول ہو جائے وہ بات ٹھیک ہوگی؟ تو ذکر فکر والے لوگ بڑے عقل مند لوگ ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے رستے فکر سے کھلتے ہیں, رستے فکر سے کھلتے ہیں, لیکن اس فکر سے جو ذکر کے ساتھ ہو, کیونکہ اصل بات تو اللہ ہی کھولتے ہیں. تو جب ذکر نہیں ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی, وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جو اس سے حاصل کرنی ہے. تو ذکر فکر دونوں کا ایک ہی جگہ پر ذکر کیا ہے کہ ذکر کے ساتھ جو نور پیدا ہوتا ہے, اس نور کے روشنی میں آپ جو فکر کرتے ہیں وہ اصل میں چیز ہے, اس سے آپ کو رستہ ملے گا, اس سے آپ کو رستہ ملے گا. تو یہ والی بات ہے کہ میں عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو اللہ پاک نصیب فرما دے. ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کا کر شکر کرنے والا اس شخص کے درجے میں ہے جو روزہ رکھے اور صبر کرے. یہ جو کا کر شکر کرتا ہے وہ بھی روزہ دار کا ثواب لے لیتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ شکر ہے نا. تو شکر تو بڑی نعمت ہے, شکر تو بہت بڑا عمل ہے. قلندر کی تعریف جو حضرت نے کی, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, پورا حضرت کا ایک واعظ ہے طریق القلندر, بڑا عجیب واعظ ہے. اس میں حضرت نے قلندر کی ڈیفینیشن جو کی وہ یہ کی کہ جو اعمال ظاہر ہیں اس میں جو نفلی اور مستحبات اعمال ہے اس میں وہ اتنا زیادہ نہیں لگا ہوتا. فرائض تو پورا کرتے, فرائض واجبات سنت سے پورا کرتے, لیکن مستحبات میں اتنا زیادہ ان کی وہ نہیں گہرائی ہوتی. لیکن جو دل کے اعمال ہیں ان میں فرائض واجبات اور مسنون اعمال کے ساتھ مستحبات کی باریک درک رکھتا ہے, اس میں بہت زیادہ کوشش. یہ قلندر ہے, یہ قلندر ہے. تو اب یہ جو بات ہے مطلب پھر حضرت نے مثال دی, کہتے اس وجہ سے لوگ ان کو کچھ نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عمل ظاہر نہیں ہے, وہ تو بات ہی نہیں عمل ہے. فرمایا اس کا کیا ہوگا, وہ راستے پہ جا رہا ہوگا, کسی کو کیا پتہ چلا کہ اس نے اس وقت اللہ کے ساتھ کون سا صبر اور کون سے شکر کا معاملہ کیا, اس کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا. لیکن اس وقت کوئی عمل ایسا کر چکا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ بہت بڑھایا ہوگا, کبھی صبر سے, کبھی شکر سے, کبھی اللہ کی یاد سے, کبھی اللہ پر بھروسے سے. ہاں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بہت اونچا. اور یہ سارے مخفی اعمال ہیں, مخفی اعمال ہونے کی وجہ سے محفوظ بھی ہیں, کیوں کسی کو پتہ نہیں ہے تو محفوظ بھی ہے. نیز ارشاد فرمایا کہ آپ سے سمجھنے کہ بے شک جب کسی بندے کے واسطے اچھا یہ تو ہو چکا ہے. آپ سے وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کشتی دریا میں اللہ کی نعمت سے جاری ہوتی ہے تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھلا دے. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. یعنی گویا کہ سب صابر اور شاکر جو ہوتا ہے وہ نشانیوں سے ماشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں, یعنی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. صبر شکر اس کی سیڑھیاں ہیں, اس کے ذریعے سے انسان معرفت کی سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے, اس کے ذریعے سے انسان عارف بن سکتا ہے. حق تعالی نے ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرو تو صابرین کے واسطے بہتر ہے, اور ارشاد فرمایا اگر تم شکر کرو تو میں تم کو زیادہ نعمتیں عطا کر دوں, لئن شکرتم لازیدنکم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی ارشاد فرمایا اے ابن آدم اگر تو صبر کرے اور ثواب طلب کرے صدمے کے شروع میں تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب کو پسند نہیں کروں گا. یہ
تکلیف اور صدمے کے شروع میں جو صبر ہوتا ہے وہ اصل صبر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹائم بیس صبر نہیں ہوتا بلکہ کیفیت بیس صبر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیفیت چاہتا ہے. جیسے مشاہدے سے پھر بعد میں توبہ قبول نہیں ہوتا، ایمان قبول نہیں ہوتا مشاہدے کے بعد، وہ ظاہر مطلب پہلے موت سے پہلے جو حالات ہیں ان سے ہی مطلب اس وقت ہو سکتا ہے. اس طرح جب صبر کے حالات وہ جو آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں جس پہ سب کو صبر آ جاتا ہے، وہ والی بات نہیں ہے. وہ صبر جو آپ اللہ کے لیے کر لیں اور وہ ابتدا کی صبر ہوتی ہے جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے لیے کوئی اور وسیلہ نہیں ہوتا، وہ صرف آپ اللہ کے لیے کر سکتے ہیں. ہاں جی، میں نے صبر کر لیا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. کبھی کبھی اس پر ہی سارا بیڑا پار ہو جاتا ہے آدمی کا. کوئی ایسے تکلیف پریشانی آ جائے، آج ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ بات فرمائی جو نفلی اعمال ہے، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اس میں اس وقت تو فرض نہیں ہوتا، وہ درجہ نفلی ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. وہ رنڈی نے جو کتے کو پانی پلایا تھا تو کون سا فکر بات تھی اس وقت؟ ہاں جی، تو اس پہ اللہ پاک نے اس کو نواز دیا، معاف کر دیا، وہ تمام چیزوں کو بائی پاس کروا دیا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے لیے اگر کسی پر مہربانی کرتے ہیں. حضرت جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا ہے. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے حجام سے کیسے سیکھا؟ وہ تو بہت بڑے ولی اللہ تھے جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ میں جب طالب علم تھا تو میرے بال بڑھ گئے تھے تو میں ایک حجام کے پاس چلا گیا. میں نے کہا کیا آپ اللہ کے لیے میرے بال، کیوں پیسے تو میرے پاس تھے نہیں، کیا آپ اللہ کے لیے میرے بال کاٹ سکتے ہیں؟ کہتے وہ ہل گیا. اچھا. انہوں نے وہ جو جس جن کے سامنے بیٹھا تھا اس سے معذرت کی کہ میں آپ کے بال انشاءاللہ بھی تراش لوں گا، لیکن چونکہ اس نے مجھے بہت بڑی وہ دیے واسطہ دیا ہے تو لہٰذا میں پہلے اگر اس کے بال بناؤں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بنا لیں اس کو. تو کہتے ہو کہ ایک سائڈ پہ بیٹھا دیا اور میرے بال بڑا مطلب جو ہے بڑی محبت کے ساتھ اور میں نے بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور یہ اور وہ بال کر دیے. کچھ عرصہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسے دے دیے تو میں ان کے پاس پہنچ گیا کہ جی وہ پیسے. کہتے آپ نے کیا کہا تھا بھول گئے؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کے لیے بال بنا سکتے ہو تو میں نے اللہ کے لیے بنایا، اس پر میں پیسے کیسے لوں؟ مجھے غلط کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ میں کہتے ہیں میں نے اخلاص جو ہے نا وہ حجام سے سیکھا تھا. تو اصل بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ واقعتاً کبھی کوئی عمل ایسی انسان کے لیے اللہ پاک مقبول بیچ دیتا ہے کہ انسان کیش کر سکتا ہے، اس کو کیچ کر لے. ہاں جی، بس اس کا کام بن جاتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. یہ اللہ والوں کی، جیسے وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کے مہمان آئے بے وقت تو ان کے سامنے جو ہے ایک نامبائی کی دکان تھا. اس نے دیکھا کہ مہمان آئے اور وقت تو نہیں ہے تو انہیں جلدی جلدی روٹیاں بنانی، اس کے حساب سے جو تعداد تھی ان کے حساب سے روٹیاں لگوا دی. اور اب حضرت ان کو بٹھا رہے تھے کہ ان کی روٹیاں پک کے وہ لے گئے، حضرت یہ آپ کے مہمانوں کے لیے دیا ہے. حضرت خوش تو بہت ہوئے لیکن کچھ کہا نہیں، کیونکہ ظاہر اس وقت اور موقع تو نہیں تھا. ان سے روٹیاں لے لی اور رخصت کر دی. بعد میں جب مہمان رخصت ہو گیا تو اس میں بھائی کو بلایا، کہتے آ جاؤ. کہتے آپ کو کیسے؟ کہتے میں نے دیکھ لیا کہ اس وقت تو آپ کے پاس کچھ انتظام نہیں ہو سکتا. کہتے مانگو کیا مانگتے ہو؟ بس اس کی بنا گئی. ہاں جی، مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے حضرت اپنے جیسا بنا لے. انہوں نے کہا خدا کے بندے کچھ اور مانگو، یہ کام بڑا مشکل ہے، آپ کے لیے برداشت نہیں کر سکو گے، چھوڑو تو کچھ اور مانگو. کہتے حضرت اگر دینے تو یہی مانگتا ہوں، ورنہ کچھ اور بھی نہیں، کچھ مجھے چاہیے نہیں، میں نے بس اللہ کے لیے کیا. جب وہ بالکل ہی بے بس ہو گئے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ. تو ان کو لے گئے اپنے کمرے میں اور کنڈی چڑھا دی پیچھے.
کافی دیر کے بعد جب کنڈی کھولی تو ایک باقی بلہ کی جگہ 2 باقی بلہ تھے. فرق صرف یہ تھا کہ ایک باقی بلہ تو ہوش میں تھے اور دوسرے بے ہوش تھے. وہ 3 دن تک بے ہوش رہے، پھر اس کے بعد فوت ہو گئے. حضرت تھانوی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، فرمایا افسوس وہ جو ہے نا وہ بٹیارہ مر گیا لیکن باقی بلہ بن کر مر گیا. باقی بلہ برداشت تو نہیں کر سکا لیکن باقی بلہ بن کر مر گیا. اب دیکھو نا موقع کیسے اللہ نے دے دیا. اب کیا خیر ہے، وہ چند روٹیاں جو اس نے لگوائی تھی اس کی کیا قیمت ہوگی، لیکن وہ چونکہ اللہ کے لیے تھی، اللہ کے دوستوں کے لیے مطلب جو ہے نا وہ اس کی وجہ تو اللہ پاک نے اس پر اتنا وہ دے دیا. یہی میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مہمان آئے ہوئے تھے، بلکہ میں ہی لے گیا تھا ان کو. تو میں نے کہا چونکہ یہ مہمان ہے تو مہمان کی قدر زیادہ کرنی چاہیے اور حضرت کو پاس زیادہ ان کو موقع دینا چاہیے. تو میں نے ان کو 2 حضرت کے قریب بٹھا دیا اور خود میں ذرا دور فاصلے پہ بیٹھ گیا. تو حضرت نے محسوس کر لیا. تو میں سامنے بیٹھا، مجھے کہا شبیر تم جہاں بھی ہو ہمارے ہو. اب یہ اسٹیٹمنٹ میں کہتا ہوں میرے عمر بھر کا ایک وہ ہے ایسا ہے کہ مطلب دیکھو الحمدللہ حضرت نے فرمایا تم جہاں بھی ہو ہمارے ہو. اور یہ بزرگ تو اپنے لاج تو رکھتے ہیں نا، کم از کم اپنی بات کا لاج تو رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس طرح ہمارے حضرت سید تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے ہی اللہ والے تھے لیکن چھپے ہوئے تھے، اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا. تو خدا کی شان میں نے کبھی ان کے ساتھ پہلے اس قسم کی بات نہیں. جب میری آخری ملاقات تھی حضرت کے ساتھ تو حضرت بڑے اچھی، صحت بھی اس وقت اچھی تھی، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا حضرت مجھے ایک فکر ہے. انہوں نے کہا کیا فکر ہے؟ میں نے اس وقت تو بس جب آپ یاد آ جاتے دوڑ کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو الحمدللہ خوش ہو جاتے ہیں. مجھے آخرت کی فکر ہے کہ پتہ نہیں آپ تو اونچے مقامات پہ ہوں گے، ہم کہاں پر ہوں گے، ہماری کیا حالت ہوگی. تو اس کی مجھے فکر ہے. تو حضرت کے اوپر تو اخفاء بہت زیادہ غلط تھا. میں اپنے آپ کو وہ نہیں کر، اپنے اولاد نے بھی ان کو نہیں پہچانا تھا. ہاں جی. تو اپنے بہت خیال رکھتے تھے مخفی رکھنے کی. لیکن اس دن کچھ موڈ اچھا تھا غالباً، تو فرمایا کہ ہوں تو میں کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے اگر کچھ دیا تو چند لوگ میرے دل میں، ان میں ایک آپ بھی ہے. بس میں نے کہا سبحان اللہ، کام ہو گیا. بس یہی چیز ہوتی ہے، یہی ساری عمر کی نچوڑ چیز ہوتی ہے. اس وجہ سے انسان کو ایسے موقعوں کی تلاش میں رکھنا چاہیے، کبھی اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے لیے کوئی کام ہو اس کو محبت کے ساتھ کرنا چاہیے، والہانہ پن کے ساتھ کرنا چاہیے، للہیت کے ساتھ کرنا چاہیے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. بس اسی سے کام بن جاتا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں بھی ایسے توفیقات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب